پیاری ماں تیرا آنچل، اے پیاری ماں تیرا آنچل، سبھی آنچل۔ حضرت مولانا معراج احمد قمر فتح پور آپ کو بڑی ہی قیمتی باتیں بتا کر میک سے رخصت ہوئے۔ اب آئیے حاضرین، آپ کے درمیان مقرر خصوصی حضرت مولانا ولی محمد صاحب تراوا، وہ بھی آپ کی ٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اس وقت بڑے ادب کے ساتھ حضرت والا سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئیں اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خامدہ قوم کو بیدار کریں کہ دلوں میں جستجو پڑتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، کہ دلوں میں جستجو پڑتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں کی زندگی تحریر ہوتی ہے، اور درائل جب دیتے ہیں تو عقلیں تک رہتی ہیں۔ ہمارے حضرت والا کی جب کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے، مائک پر حضرت مولانا ولی محمد صاحب تراوا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ داعش پہ تشریف فرما حفاظ کرام و نوجوان ساتھی و علماء کرام اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما باعزت مائیں اور بہنیں، آپ تمام حضرات بخوبی واقف میں آپ کا ہوں، آپ ہمارے ہیں۔ جی مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ 4 سال سے تقریباً بلولی مہاراج میں لگاتار پروگرام جی تقریباً 4 سال، لیکن آج جو میں نے دیکھا وہ کچھ عجیب ہے۔ کون شخص یہ چاہتا ہے کہ میں گھاٹے کا سودا کروں؟ کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ میں گھاٹے کا سودا۔ کسی نے کرانے کی دکان کر لی، کون چاہتا ہے کہ میں نے 50,000 لگایا ہے اور 25,000 بچے؟ کھیتی کرتے ہیں، اس میں بھی دماغ لگاتے ہیں، خود سے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایگریکلچر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اپنے پڑوسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پرانے ہیں، اچھی کھیتی کرنا جانتے ہیں، تو کب ہم کو کھاد ڈالنی چاہیے، کب کیا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ اس کے لیے، یعنی کہ کسی طریقے سے ہم خسارے میں نہ جائیں۔ کوئی بھی بزنس کوئی نہیں چاہتا کہ ہم خسارے میں جائیں۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا، ایسے ہی 4 سال سے یہ منعقد کیا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے، اس کا بھی کوئی ایک مقصد ہوگا کہ اس پروگرام سے ہم کو کچھ فائدہ ملے، کچھ فائدہ حاصل ہو، تو اس میں بھی بظاہر ہم گھاٹا نہیں چاہتے، لیکن 4 سالوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عشاء کی نماز میں بلولی کے باشندگان میں سے صرف ایک شخص 8 نفر بیرونی تھے اور 1 نفر بلولی مہاراج، جس پر نماز فرض ہو چکی تھی،
اور جن پر نماز فرض نہیں تھی ان کی تعداد کچھ زائد تھی. تو بھائی آپ خود بتائیں گے کہ ہم نے نفع کا سودا کیا ہے یا نقصان کا یا خسارے کا. آپ خود محاسبہ کریں اس کا. اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو چاہے مولانا بیراز صاحب ہو یا ولی محمد صاحب ہو یا کہیں کے عالم صاحب ہو، وہ پوری رات آپ کو لچھے دار تقریر سناتے رہیں اور آپ مزہ کی نیت سے سنتے رہیں کہ سال میں ایک بار کرنا، ایک بار بس مزہ آ جائے. یقین جان لیجئے کہ آپ کا سارا پیسہ، آپ کی ساری محنتیں سب اکارت ہو گئی. تو گھاٹے کا سودا کسی کو پسند نہیں. اس لیے آج کے مجمع میں اور بھی تمام چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جگہ خالی پڑی ہے. انشاءاللہ چند لمحوں میں یہ جگہ پر ہو جائے گی. چند لمحوں میں یہ جگہ پر ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ بولیں گے وہ ایلوپیتھک دوائی سمجھتے ہیں. ایلوپیتھک تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، تیکھی ہوتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے ہومیوپیتھک دوائی ملے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، چند منٹ کا مجھ کو وقت ملا ہے. ابھی چند لمحے پہلے ایک صاحب نے کہا، قاری صاحب حافظ جی چھوٹی سی آیت پڑھیے گا، چھوٹی سی، اور ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی مختصر کریے. کیا مطلب ہے مختصر کا؟ مختصر اگر مطلب حاصل نہ ہو، جو سبق پڑھایا جائے اس کا حاصل نہ نکل پائے، پھر کیا مطلب ہے؟ جیسے بیٹھے جیسے تیسے کہتے ہیں کہ بے ادب کو کبھی عزت نہیں ملنے والی. سبحان اللہ. بے ادب کو کبھی عزت نہیں ملنے والی. با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. تو بے ادب کو کبھی عزت نہیں ملنے والی، جھوٹ کو دائمی شہرت نہیں ملنے والی. عشق سرکار کو سینے میں بسا لے اپنے، ورنہ اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی. ورنہ اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی. آج ادب نہیں پایا. آج بیٹا اپنے والدین کا ادب نہیں کرتا. آج چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا ادب نہیں کرتا ہے. آج بیٹا اپنی ماں کا ادب نہیں کرتا ہے. اس سے کیا امید رکھی جائے، کیا امید کی جائے کہ وہ اللہ کے کلام کا ادب کرے گا یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کرے گا. کیا امید کی جائے کہ جب اس کے اندر والدین
کا ادب نہیں رہا، اس سے والدین سے گفتگو کا طریقہ اس کا درست نہیں ہے، بڑے بھائی سے کس طرح ملنا چاہیے، پڑوسیوں سے کس طرح جو ہے ملنا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے، پھر کیا امید کی جائے کہ وہ قرآن پاک کا ادب کرے گا، پیارے آقا کا کے فرمودات کو اپنی زندگی کے اندر اتارے گا۔ اور یقین جان لیجئے کہ ہم صرف زبان سے کہتے رہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے کہتے رہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو پائیں۔ اس کلمے کو دل کے اندر اتارنا، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا اور پھر اس کا اقرار کرنا، یہ اصل ہے۔ مثال کے طور پہ یوں کہا جائے کہ یہ گرمی کا موسم ہے اور ایک شخص ہاتھ میں پنکھا لے لیا اور پنکھا رٹتا رہے، پنکھا چلائے رہے، پنکھا رٹتا رہے، پنکھا، گرمی ختم ہو جائے گی؟ گرمی نہیں ختم ہو سکتی۔ سردی کا موسم ہو، لحاف کی رٹ لگاتا رہے وہ صرف، بظاہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو وعدہ ہم نے پیدائش کے وقت ہی کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے کیا تھا وعدہ ازل میں حکم خدا کا مانیں گے، ہم نے کیا تھا وعدہ ازل میں حکم خدا کا مانیں گے، حکم خدا تم ایک نہ مانو آگے سب جانتے ہیں۔ تو جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ اصل وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اقرار نہیں ہو رہا ہے، تو صرف لحاف کہنے سے سردی جانے والی نہیں ہے۔ ہاں اس کو اپنے استعمال میں جب لائیں گے تو ہم نے کیا تھا وعدہ ازل میں حکم خدا کا مانیں گے، ہم نے کیا تھا وعدہ ازل میں حکم خدا کا مانیں گے، حکم خدا تم ایک نہ مانو آگے سب جانتے ہیں۔ تو جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ اصل وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اقرار نہیں ہو رہا ہے، تو صرف لحاف کہنے سے سردی جانے والی نہیں ہے۔ ہاں اس کو اپنے استعمال میں جب لائیں گے تو سردی بھی ختم ہو جائے گی، پنکھے کو جب اپنے استعمال میں لائیں گے، اپنے پریوگ میں لائیں گے، پھر وہ آپ کی گرمی دور ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کلمے کے ایک لفظ کو اپنے دل کے اندر بسانا ہے، صرف زبان سے کہہ دینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کا اقرار بھی کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا لفظ لا نہیں، پہلے دنیا کی ہر ایک چیز کا انکار کرنا۔ پہلا لفظ عربی میں لا ہے، لا کا مطلب نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، دنیا میں جتنی چیز ہیں ان تمام چیزوں کا انکار کر دینا، لا نہیں ہے کچھ۔ پھر الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ ابھی مولانا صاحب نے جو ہے شرک کے بارے میں بہت اچھے انداز میں مختصر طور پر مثال کے ذریعے سے بتایا، یہیں سے بات شروع ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت و حیات دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی لڑکا لڑکی دینے والا نہیں۔ اب یہاں پر اگر تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا، تھوڑا سا، کہ اگر فلانے چاہیں تو لڑکا لڑکی دے سکتے، فلانے چاہیں تو لڑکا لڑکی دے سکتے، اور مائیں بہنیں اس میں تھوڑا اور آگے ہیں اور ایڈوانس ہیں، گڑیا گبا تو کب تک ایک ایتر پکڑے رہی ہو، کچھ آگے بڑھو، ایک در مسجد، کب تک اللہ اللہ کرتے رہو گے؟ اتنے دن ہو گئے تم کو نماز پڑھتے ہوئے اور اب ہی تک ایک در پکڑے، ہم نے پتہ نہیں کتنے منتیں مان ڈالی، اب یہ در چھوڑو۔ اب یہ یقین جان لیجئے کہ ایک در کو اگر چھوڑ دیا تو کہیں کے نہیں رہ جائے، کہیں کے نہیں، پھر تم کو پتہ نہیں، خدا بہتر سمجھے کہ کتنے در بھٹکنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، ہاتھ دیے، پیر دیے، سارے اعضاء دیے، اور ہم اس کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر خود ہم ان کی قیمت سمجھ لیتے، اپنا بھاؤ سمجھ لیتے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں، اپنا بھاؤ سمجھ لیتے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں، تو یقین جان لیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس بات کو اگر سمجھ لیں تو ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے، اپنی قیمت سمجھ میں آ جائے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے مثال کے طور پر کہ آپ ہم کو ایک انگلی دے دیجیے اور میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں، تو شاید کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ اپنی انگلی دے دے۔ اس لیے تو ایک انگلی 1 لاکھ میں دینے کے لیے نہیں تیار، تو ایک آنکھ کتنے میں دینے کے لیے تیار ہو؟ ایک آنکھ، اس لیے کہ 2 ہی ہیں، انگلیاں تو 5 ہیں، ایک ہاتھ اور آنکھیں 2 ہی ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے آنکھ دے دیجئے، تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جتنی بھی چیزیں عطا کی ہیں، ان کی اگر ہم شکر گزاری جتنی بھی کریں وہ کم ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا، سب کچھ۔ ایک ہاتھ میں یہ جو جوڑ ہے، یہ جوڑ اگر اللہ ختم کر دے، سیدھا صرف یہاں سے نہ مڑے تو کیا کریں گے؟ خود کھا نہیں سکتے، تو اس میں ایک ترکیب ضرور نکل آئے گی کہ آپ ہم کو کھلائیے، ہم آپ کو کھلائیں۔ تو ان سے سبق سیکھیے، دنیا کی نعمتوں کو دیکھیے اور ان سے سبق سیکھیے، اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی حتی الامکان کوشش کریے، ورنہ یقین جان لیجئے کہ وہ اللہ جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو پاگل بنا سکتا ہے، وہ اللہ جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو پاگل بنا سکتا ہے، وہی اللہ آج مچھر سے اتنی بیماریاں پیدا کر رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ڈینگو ہو گیا، کوئی کہتا ہے ملیریا ہو گیا۔ تو یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ٹھکرا دیا، اس لیے اللہ کی پکڑ آتی ہے۔
پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ماں بہنوں کے لیے بھی چند باتیں کہتا ہوں کہ ماں بہنیں ہماری اگر ٹھان لے کوئی، جو چیز ماں بہنیں ٹھان لیتی ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ کر کے دکھا دیتی ہیں۔ ان کا ٹھاننا، یہ ضد کرنا، اگر یہ ٹھان لے کہ آج گڑیا کے ابو تم کو فجر کی نماز پڑھنا ہے تو یقیناً آپ سے پڑھوا لیں گے، لیکن جب یہ ٹھانے آپ کہیں گے سردی کا موسم ہے، ابھی نہانا ہے، ارے تو آپ پریشان ہو، ابھی پانی گرم، تو یہ اگر چاہیں تو آپ سے کام کرا سکتی ہیں۔ یہ روزہ رکھنے میں آگے ہیں اور نماز پڑھنے میں، اور ایک بڑی برائی ان کی، وہ بڑی برائی یہ ہے کہ غیبت ایک بہت بڑا برائی۔ الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ کیا سچ نہیں ہے؟ ارے یہی تو غیبت، کہ فلاں نے فلاں کو گالی دی، وہی تو ہم نے کہا کہ فلاں نے فلاں کو گالی دی، ارے اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اور غیبت معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا سے بھی، زنا سمجھتے ہیں، زنا تقریباً سب جانتے ہیں، اس لیے کہ موبائل کا زمانہ ہے اور پیپر الحمدللہ اس سے بھرے پڑے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، تو اس سے بھی بڑا گناہ۔ تو اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اور ہم سب کو غیبت جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جو چند روزہ ہے یہ کامیاب کیسے ہو؟ چند روزہ زندگی یہ کامیاب کیسے ہو؟ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس کے لیے میں ایک نقطہ صرف، اس کو زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، ایک نقطہ صرف بتا رہا ہوں، اس کو اگر انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے تو ہماری دنیا و آخرت دونوں بن جائیں گے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، اس میں صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس میں رضائے الہی ہے یا نہیں، بس اتنی بات، یعنی اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں، یہ پوائنٹ بالکل نوٹ کر لیجئے، اپنے گرہ میں باندھ لیجئے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر کسی کے کھیت میں آپ پہنچ گئے، دیکھا کہ بھائی اس میں پھلیاں بہت اچھی لگی ہوئی، بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اب ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نہیں، آگے بڑھے توڑ لیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ خیال کیا ہوتا کہ فلاں جلسے میں فلاں وقت موجود تھا اور اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ رضائے الہی، کیا اللہ راضی ہے یا نہیں، تو اس بات کو اگر یہ بات اگر اس کے ذہن میں ہوتی تو بغیر پوچھے کسی دوسرے کے کھیت سے مٹر یا کچھ اٹھانے کی جسارت نہ کرتا، اور وہ خود سمجھ رہے ہیں، اس کا دائیں بائیں دیکھنا اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ یہ غلط ہے۔
اس سے پیارے آقا نے منع فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اس کام سے ہم باز آ جائیں انشاءاللہ دنیا و آخرت میں۔ تو محترم عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ پیشین گوئی پہلے بھی آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔